کہیں عشاء کا وقت ہوتا ہے، یوں فرمایا ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں۔ موہت اسٹوڈیو کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر کعبہ شریف کو سورۃ الارض فرمایا۔ سورۃ الارض کا معنی ہے زمین کی ناف، مطلب یہ کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کعبہ شریف موجود ہے، یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور یہیں سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ اصل میں جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، عرش الہی پانی پر تھا، اللہ پاک نے زوردار ہوا بھیجی جس نے پانی میں لہریں پیدا کی، ان لہروں سے پانی پر جھاگ بنی، پھر اس سے بخارات اٹھے، انہی بخارات کو اللہ پاک نے بلند فرمایا اور ان سے آسمان بنایا۔ اسی لیے اللہ پاک نے آسمان کو دھواں فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور آسمان دھواں تھا، پھر پانی پر جو جھاگ بنی تھی اللہ پاک نے اس جھاگ کو پھیلایا، اس سے ہماری یہ زمین بنی۔ اس طرح پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنائے گئے، پھر آسمانوں کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد زمین کو پھیلا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہ بڑی پیاری معلومات ہیں جو ہم نے سنی۔ یقیناً یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور بیان کو توجہ کے ساتھ سننے کی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جس مقام پر یہ جھاگ بنی تھی، یہ مقام کوئی اور نہیں بلکہ زمین کا وہی مبارک ٹکڑا تھا جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا، یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسے ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا۔ معلوم ہوا زمین پر پہلا گھر ہونا تو بہت بعد کی بات ہے۔ کعبہ شریف پوری زمین کی اصل ہے اور زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے کعبہ شریف کی شان اولیت۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے ایک اور بڑی پیاری حکایت سنتے ہیں، روایت سنتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا جو پیدا کیا گیا وہ وہی مقام ہے جہاں کعبہ شریف موجود ہے، یہ ہم نے سن لیا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کی عمارت سب سے پہلے کب بنائی گئی؟ اس سوال کے جواب کے لیے آئیے ایمان افروز حقائق سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال پوچھا مگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے طواف کے ساتھ پھیرے مکمل کیے، پھر حتیم میں تشریف لائے، مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ امام زین العابدین نفل ادا کرنے کے بعد وہیں سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص کو حاضر کیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو آپ پوچھو۔ عرض کیا علی جا، کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا؟ طواف کیوں شروع ہوا؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ملک شام سے۔ فرمایا ملک شام میں کس جگہ سے؟ عرض کی بیت المقدس کے قریب۔
امام زین العابدین نے پھر پوچھا کیا تو نے تورات اور انجیل پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ان کو پڑھا ہے۔ آپ امام زین العابدین نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ اے شامی، یعنی وہ شام کا رہنے والا تھا، اس لیے کہا، فرمایا اے شامی میرا جواب یاد کر لو، تم مجھ سے روایت نہیں کرو گے مگر صرف حق بات۔ کعبہ شریف کا طواف آپ نے ارشاد فرمایا یوں شروع ہوا جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے اس پر اظہار کیا، یوں کہا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ہے، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید ہماری اس بات سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی، اپنے چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کی، فرشتے روئے، 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا اور فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے اور اس کو وہ جو گھر بنایا گیا 4 ستونوں والا زبرجد کا اور جس کا فرشتے طواف کرنے لگے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا اور اسی سائز کا ایک گھر بناؤ۔ پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم فرمایا جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، تم زمین پر جو بنایا گیا ہے اس گھر کا طواف کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی۔ یہ پیمائش میں بیت المعمور کے برابر تھا۔ اس وقت کعبہ شریف کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین و آسمان کے سارے فرشتے کیا کرتے تھے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس وقت کعبہ شریف زمین کے پتھر وغیرہ سے بنا تھا، بلکہ اس عمارت کا سامان آسمانی سرخ یاقوت تھے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس تعمیر میں کچھ اضافہ کیا اور اسی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت شیش علیہ السلام نے اس کی کچھ مرمت کی اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ تک کعبہ شریف یوں ہی رہا۔ پھر جب طوفان نوح آیا اس وقت آسمانی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور صرف ایک یاقوت باقی رکھا گیا جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور زمینی عمارت گر کر سفید ٹیلے کی شکل میں رہ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان روایات سے معلوم ہوا زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین کا وہ ٹکڑا پیدا کیا جا چکا تھا جہاں آج کعبہ شریف ہے، اور انسان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے کعبہ شریف کی تعمیر ہو چکی تھی اور فرشتے اس کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے کعبہ شریف کی شان اولیت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مقدس میں جب سخت طوفان آیا جس میں دنیا غرق ہوئی اور ایک قول کے مطابق 80 افراد جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے صرف وہی باقی رہے، اس وقت کعبہ شریف کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تاریخی حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد پہلے کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی یا مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ یوں تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں،
مثلاً ایک روایت کے مطابق فرشتوں نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کیا تو اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے مسجد اقصی کی پہلی تعمیر کی۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر فرمائی تھی۔ البتہ طوفان نوح کے بعد کعبہ شریف پہلے تعمیر ہوا یا مسجد اقصی پہلے تعمیر ہوئی، اس حوالے سے ایک روایت یہ ہے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ اب غور کیجئے گا، طوفان نوح کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، اور ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ہاں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر رات ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام فرمایا۔ اس وقت خواب میں ہی آپ پر وحی نازل ہوئی، اور اسی خواب میں اللہ پاک نے آپ کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کن کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ اے عاشقان رسول، اس روایت سے معلوم ہوا طوفان نوح کے بعد مسجد اقصی کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ اور کعبہ شریف کی آباد کاری کا انتظام شروع فرما چکے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو کفار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں اعتراض کیا تھا، اس اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو مقدس آیات نازل فرمائیں، اور اس کے بعد ہم نے جو روایات سنی، اس سے یقیناً کفار کے غیر مسلموں کے جو اعتراض ہے اس کا واضح رد کیا گیا ہے، واضح رد ہو جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جسے تمام شہروں کی اصل کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ ابھی زمین بنائی بھی نہ گئی تھی کہ 2000 سال پہلے فرشتے اس مقام پر تسبیح کیا کرتے تھے۔ انسانوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتے مکہ مکرمہ میں حج کیا کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ بابرکت ہے، مکہ مکرمہ امن والا ہے، مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف دل کھینچ جانے کی دعا فرمائی۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں رہنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا فرمائی، اور اللہ پاک نے یہ دونوں دعائیں پوری فرمائی۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں جانے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان تڑپتے ہیں اور دل اس جانب مائل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جہاں آخری آسمانی کتاب قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے یہیں سے اپنی بارگاہ میں بلایا اور آسمانوں کی سیر کروائی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ کی عظمت، فضیلت، شان سن رہے ہیں تو سنیے، مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے 53 ایئرز یعنی 53 سال 53 سال یہاں گزارے ہیں۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک مقدس شہر ہے، اللہ پاک اس شہر پاک کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے۔ مکہ وہ شہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شہر پاک کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، مجھے اس شہر کی قسم جب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کعبہ شریف کا دوسرا اور تیسرا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ برکت والا ہے، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، آیت کا معنی یہ ہے
کہ काबा शरीफ बहुत भलाई वाला है, यहां एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकी के बराबर हो जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जो काबा शरीफ का हज करे, जो इसका तवाफ करे, जो काबा शरीफ के पास एतकाफ करे, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, काबा शरीफ के बाबरकत होने का एक मतलब ये भी है, ये बाबरकत है तो इसकी उलमा ने बड़ी प्यारी वजाहत इरशाद फरमाई हैं कि बाबरकत होने का मतलब ये भी है कि यहां हर वक्त अल्लाह की इबादत होती रहती है। फिर इसकी दलील देते हुए फरमाते हैं अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हमारी ज़मीन का और कहीं इशा का वक्त होता है, यूं फरमाया हर वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी नमाज का वक्त होता ही है, लिहाजा कोई ऐसा वक्त खाली नहीं रहता जब काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज ना पढ़ी जा रही हो। हर वक्त काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती रहती है। मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह, काबा शरीफ इंसान, जिन्नात बल्कि फरिश्तों का भी किबला है, इसलिए तमाम जहानों के लिए हदायत फरमाया गया है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मनकूल है काबा शरीफ रोजे क़यामत पहली रात की दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। तो जिन लोगों ने इसका हज किया वो इसके पर्दों के साथ लटके होंगे, जिन्होंने हज किया वो इसके पर्दों के साथ लटके होंगे और इसके गिर्द तवाफ कर रहे होंगे, यहां तक कि काबा शरीफ जन्नत में दाखिल होगा तो वो भी जो इसके साथ लटके खुश नसीब आशिकाने रसूल होंगे वो भी इसके साथ दाखिले जन्नत हो जाएंगे। तसद्दुक हो रहे हैं लाखों बंदे गिर्द फिर फिर कर, तसद्दुक हो रहे हैं लाखों बंदे गिर्द फिर फिर कर, तवाफे खाना काबा अजब दिलचस्प मंजर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आशिकाने रसूल, काबा शरीफ, मस्जिद हराम और मक्का मुकरमा, अल्लाह पाक की वाज़ेह निशानियां क्या हैं, आइए सुनते हैं। काबा शरीफ के पास मकाम इब्राहिम मौजूद है। मकाम इब्राहिम जन्नती पत्थर है और यह मुबारक पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की दीवारें ऊंची की। मकाम इब्राहिम वो मुबारक पत्थर है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होते, काबा शरीफ की दीवारें ऊंची करते। जिस कदर दीवार ऊंची होती जाती ये पत्थर भी ऊंचा होता चला जाता। और शाम को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नीचे उतरना होता ये पत्थर नीचे आ जाता। मकाम इब्राहिम वो मुबारक पत्थर है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर कदम मुबारक रखे तो ये इतना नरम हो गया कि इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात अपने सीने पर सजा लिए, जो हजारों साल गुजरने के बावजूद अब भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने इस पत्थर को इतनी अजमत बख्शी है कि तमाम हाजियों के सर इसकी तरफ झुका दिए। फरमाया, ऐ मुसलमानों, तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ।